وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال جل وعلا في مقام آخر ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون محترم حاضرین جمعہ و دینی ملی بھائیوں اور خواتین ملت اسلامیہ، سب سے پہلے اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، رازق ہے، پالنہار ہے، مدبر ہے۔ بعدہ انگنت درود و سلام ہوں اللہ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو اور ساتھیو، انسانوں کے درمیان سب سے پہلا رشتہ جو قائم ہوا وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کے جوڑے کا بھی انتظام فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، ہم نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور آدم علیہ السلام ہی سے ان کے جوڑے کا انتظام فرمایا۔ وَزَوْجَهَا یعنی ان کی بیوی کا انتظام فرمایا۔ تو انسانوں کے درمیان سب سے پہلا رشتہ جو وجود میں آیا وہ کون سا رشتہ ہے؟ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ اور یہ رشتہ اتنا اہم ہے، یہ اتنی زیادہ محبتوں والا رشتہ ہے کہ اس رشتے کو اللہ رب العالمین نے حقیقی سکون
اور اطمینان قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کی بیوی کا انتظام کیا، لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، تاکہ آدم علیہ السلام ان سے حقیقی سکون حاصل کریں۔ تو اسی رشتے کے اندر اللہ رب العالمین نے حقیقی سکون رکھا ہے، اطمینان رکھا ہے۔ اور اس رشتے کی کیا اہمیت ہے، اس رشتے کو اللہ رب العالمین نے اپنی نشانی قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی نشانی قرار دیا ہے۔ ہم نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے مسنون خطبہ کے بعد، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، یہ اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ تمہیں میں سے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا، تمہاری بیویوں کو پیدا کیا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اطمینان حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور میاں بیوی کے درمیان مودت، محبت کو پیدا فرمایا۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ تو یہ رشتہ بڑا عظیم رشتہ ہے، میاں بیوی کا رشتہ بڑا عظیم رشتہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یرا للمتحابین مثل النکاح، دو جوڑے جو نکاح والے جوڑے ہیں، میاں بیوی کے رشتے جو قرار پاتے ہیں، ان کی طرح محبت کسی اور جوڑے میں نہیں دیکھی جاتی ہے۔ یعنی سب سے زیادہ آپس میں جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ میاں بیوی ہوتے ہیں۔ جب نکاح ہوتا ہے تو اس کا احساس انسان کو ہوتا ہے، اس کا احساس انسان کو ہوتا ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنی نشانی قرار دیا ہے۔ اور میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ زندگی بھر کا رشتہ ہوتا ہے، بلکہ یہ رشتہ مرنے کے بعد بھی قائم رہتا ہے، یہ رشتہ مرنے کے بعد بھی قائم رہتا ہے۔ اگر آپس میں میل جول صحیح ہو اور مفاہمت ہو، آپس میں مل جل کر رہنے کا چھمتا ہو، تو پھر یہ رشتہ جو ہے یہاں پر سکون و اطمینان ملتا ہے، جنت نما گھر بن جاتا ہے انسان کا۔ اگر اس رشتے میں دراڑ پیدا ہو جائے، اعتماد نہ رہے، اعتماد باقی نہ رہے، شک گھر کر جائے، تو دنیاوی عیش و آرام کے باوجود، ساری چیزیں ہونے کے باوجود گھر جہنم کا نمونہ بن جاتا ہے۔ اس رشتے کی اتنی اہمیت ہے، اس لیے اس رشتے کو قائم کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہمارے اوپر یہ بات عائد ہوتی ہے، یہ ذمہ داری لاگو ہوتی ہے کہ صحیح جوڑے کا انتخاب سب سے پہلے کیا جائے، صحیح جوڑے کا انتخاب۔ ہمارے معاشرے کے اندر صحیح جوڑے کا انتخاب، اس کے جو معیارات ہیں بہت سارے ہیں۔ آج معاشرے کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ جب لوگ نکاح کرتے ہیں تو سب سے پہلے حسن کو دیکھتے ہیں، خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، سب سے پہلی چیز۔ دوسری چیز مالداری کو دیکھتے ہیں کہ لڑکی والے کچھ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے خوبصورتی، حسن، دوسری چیز مالداری، اور تیسری چیز دیکھتے ہیں کہ خاندان کیسا ہے، خاندان کیسا ہے، حسب و نسب والی عورت ہے کہ نہیں ہے۔ اور جس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجیح بنانے کا حکم دیا تھا کہ دینداری کو تم ترجیح دو، وہ چیز سب سے نیچے نظر آتی ہے۔ سب سے پہلے ہم حسن کو دیکھتے ہیں کہ دیکھنے میں کیسی ہے عورت، لڑکی۔ اس کے بعد مالداری کو دیکھتے کہ ماں باپ کیا کرتے ہیں، کیا دے سکتے ہیں۔ خاندان دیکھا جاتا ہے،
دینداری سب سے آخر میں دیکھی جاتی ہے۔ معیارات بدل گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنکح المرأۃ لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی خاتون سے نکاح 4 چیزوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ لمالها، مال کی بنیاد پر، خوبصورتی کی بنیاد پر، ولجمالها، ولحسبها، حسب و نسب کی بنیاد پر، ولدینها، دینداری کی بنیاد پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاظفر بذات الدین، تم دینداری کو ترجیح دو تاکہ تمہارا بھلا ہو جائے۔ اور بہت ساری نصوص ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، بہت سارے فرامین ہیں، ان فرامین کو اگر دیکھا جائے تو یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے، عیاں ہو جاتی ہے، صاف اور واضح ہو جاتی ہے کہ سب سے پہلے دینداری کو ترجیح دینی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأۃ الصالحہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا یہ بہترین سامان ہے برتنے کا، اور دنیا کے اندر سب سے بہترین سامان کیا ہے؟ المرأۃ الصالحہ، نیک عورت ہے، نیک بیوی ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس دیواجی زندگی میں ہمیں سکون میسر آئے، ہمیں سکون حاصل ہو، اطمینان حاصل ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سکون کو حاصل کرنے کا ایک بہت اہم ذریعہ نیک بیوی قرار دیا ہے۔ اربع من السعادہ، اربع من السعادہ، 4 چیزیں خوش بختی کی علامت ہیں، نیک بختی کی علامت ہے۔ ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو نصف ایمان قرار دیا ہے، نکاح کو نصف ایمان قرار دیا ہے، اور اس نصف ایمان کی حفاظت کب ہوگی؟ جب دینداری آئے گی تب، جب دینداری رہے گی تب۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ من رزقہ اللہ امرأة صالحة فقد اعانہ علی شطر دینہ فلیتق اللہ فی الشطر الباقی۔ جس کو اللہ رب العالمین نے نیک بیوی عطا کیا، صالحہ بیوی عطا کیا، فقد اعانہ علی شطر دینہ، گویا کہ اس کو آدھے دین میں مدد کی گئی ہے، اعانت کی گئی ہے عمل کرنے پر، اور اسے چاہیے کہ وہ باقی نصف دین کی حفاظت کرے، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرے اس میں۔ اور نیک جوڑی کی برکت سے اللہ رب العالمین فقر و فاقہ کو ختم کر دیتا ہے، نیک جوڑے کی برکت سے اللہ رب العالمین فقر و فاقہ کو ختم کر دیتا ہے، غربت کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، تم میں سے جو شخص نیک ہوں، چاہے وہ مرد ہوں، چاہے وہ عورت ہوں، چاہے وہ غلام ہوں، چاہے وہ غلام ہوں، یا چاہے وہ لونڈی ہوں، ان کا نکاح کر دو، ان کا نکاح کر دو۔ اگر وہ غربت کی زندگی گزار رہے ہیں تو اللہ رب العالمین غربت کو ختم کر دے گا۔ ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، نکاح کی برکت کی وجہ سے، نیک جوڑے کی برکت کی وجہ سے غربت کو اللہ رب العالمین ختم کر دے گا۔ اسی طرح سے یہ 6ٹھی دلیل، نیک جوڑے کو ٹھکرانا یہ فتنہ و فساد کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ہم اور آپ کسی کے دین سے راضی ہیں کہ اس کا اخلاق اچھا ہے، اس کے اندر دینداری ہے، اگر وہ رشتہ بھیجتا ہے تو اس رشتے کو ٹھکرائیے مت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس رشتے کو ٹھکرایا جائے گا تو فتنہ و فساد کا ذریعہ بنے گا وہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تم کسی کے دین سے، کسی کے اخلاق سے، کسی کے کیریکٹر سے راضی ہو کہ اس کے اندر دینداری ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اس کا کیریکٹر اچھا ہے، تو تم فزوجوہ، اس سے نکاح کر دو، اپنی بیٹیوں کا، اپنی بہنوں کا، جس رشتے کا اس نے مطالبہ کیا ہے۔ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی
الارض وفساد عریض، اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو تو زمین پر بڑے پیمانے پر فساد برپا ہوگا۔ اور یہی دینداری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے اسے مانگنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس دینداری کو مانگنے کا، مطالبہ کرنے کا اللہ رب العالمین نے ہم سب کو حکم دیا ہے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ سورہ فرقان کی آیت ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب، ہماری بیویوں میں سے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے آنکھوں کا ٹھنڈک بنا۔ یہ آنکھوں کا ٹھنڈک کب بنے گا؟ بیوی کب بنے گی؟ اولاد، آنکھوں کی ٹھنڈک کب ہوں گی؟ جب نیک اور صالح ہوں گے۔ اسی لیے نیک جوڑے کے مانگنے کا حکم دیا گیا ہے، نیک اولاد مانگے۔ رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین، نیک بیوی کا سوال کرنے کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ تو ان 7 دلائل سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دینداری کو ترجیح دینا یہ سب سے پہلا امر ہے۔ سب سے پہلی چیز نیک جوڑے کا انتخاب ہے۔ نیک جوڑے کا انتخاب ہم اور آپ کیوں کریں؟ کیوں کرنا چاہیے؟ نیک جوڑے کا انتخاب اس لیے کرنا چاہیے کہ عورت کا کردار گھر کو بنانے میں اور گھر کو بگاڑنے میں بڑا اہم ہوتا ہے۔ عورت کا کردار بہت اہم ہوتا ہے۔ اگر عورت نیک اور صالحہ ہو، خاتون نیک ہوں، تو شوہر کے پورے گھر والوں کو وہ سیدھا کر سکتی ہیں، راہ راست پر چلا سکتی ہیں، گھر میں دینی ماحول پیدا کر سکتی ہیں۔ لیکن اگر وہی خاتون نیک نہ ہوں، صالحہ نہ ہوں، تو پھر شوہر کو بگاڑنے کے ساتھ ساتھ پورے افراد خانہ کا جو نظام ہوتا ہے وہ درہم برہم کر سکتی ہیں، اس کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ اور ایک اہم چیز یاد رکھیے میرے بھائیوں اور خواتین ملت اسلامیہ، خاتون جو ہوتی ہیں ان کی زبان میں اللہ رب العالمین نے بڑی تاثیر رکھی ہے۔ ان کی زبان میں، عورت کی زبان میں اللہ رب العالمین نے اثر رکھا ہے۔ ہر کسی کو اپنی طرف وہ مائل کر سکتی ہیں، چاہے وقت کا کتنوں بھی بڑا حکمراں کیوں نہ ہو۔ جب وہ گھر میں ہوتا ہے تو وہ ایک شوہر کی حیثیت سے رہتا ہے۔ باہر کوئی لیڈر کیوں نہ ہو، جب وہ گھر میں جاتا ہے تو گھر میں کیا ہوتا ہے؟ شوہر کی حیثیت سے رہتا ہے، گھر میں شوہر ہوتا ہے۔ ایک بزنس مین جن کا بزنس بہت بڑا ہو، جن کی تجارت بہت بڑی ہو، لیکن جب وہ گھر کو جاتا ہے تو گھر میں صرف اور صرف شوہر رہتا ہے۔ عورت کی زبان میں اللہ رب العالمین نے بڑی تاثیر دی ہے۔ فرعون نے ربوبیت کا دعویٰ کیا اور کیا کہا؟ انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ اپنی ربوبیت کو بچانے کے لیے اس نے کیا حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جتنے بچے پیدا ہوں گے سب کے سب قتل کر دیے جائیں۔ حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ام موسیٰ کے یہاں، وحی الہی کا اشارہ پا کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے صندوق میں بند کر کے دریا برد کر دیا، دریا کے حوالے کر دیا۔ کن کو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، لیکن ذرا اندازہ لگائیے کہ عورت کی زبان میں اللہ رب العالمین نے کتنا اثر رکھا ہے۔ درباریوں کے ہاتھ لگا وہ صندوق، دیکھا کہ اس میں بچہ ہے، قتل کرنا چاہا درباریوں نے، اور فرعون نے کہا کہ قتل کر دو۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ان کی بیوی ہیں، کن کی؟ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے کہا کہ لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، اس سے پہلے فرمایا قرۃ عین لی ولک، یہ بچہ میرے لیے، آپ کے لیے آنکھوں کا ٹھنڈک ہے۔ لا تقتلوه، اسے قتل مت کیجیے، امید ہے کہ یہ فائدہ پہنچائیں ہمیں۔ او نتخذہ ولدا،
یا پھر ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ فرعون کی ساری خدائی وہاں ڈھیر ہو گئی، ہوا ہو گئی۔ فرعون نے ایکسیپٹ کر لیا۔ دیکھیے عورت کی زبان میں کتنی تاثیر ہے، عورت کی زبان میں کتنی تاثیر ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کرنے والوں میں سے ایک خاتون ام حکیم تھی۔ ام حکیم یہ کون تھی؟ اکرمہ بن ابی جہل کی بیوی، اکرمہ بن ابی جہل کی بیوی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند سرکشوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا فتح مکہ کے موقع پر، اس میں سے ایک نام اکرمہ بن ابی جہل بھی تھا۔ اکرمہ بن ابی جہل کے بارے میں یہ حکم دیا تھا کہ وہ بھی قتل کر دیے جائیں گے، کیونکہ بڑے شرکس تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو ہر وقت ایذا پہنچانے کے در پہ رہتے تھے کہ کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیں، یہ مشن کس طرح سے رک جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے کا حکم دیا۔ ام حکیم جو خاتون تھی اکرمہ بن ابی جہل کی، وہ آئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور درخواست کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم امان چاہتے ہیں اپنے شوہر کے لیے، اکرمہ بن ابی جہل کے لیے ہم امان چاہتے ہیں، انہیں امان دے دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امان دے دیا کہ جاؤ اکرمہ بن ابی جہل کے لیے امان ہے۔ وہ خاتون اپنے شوہر کو ڈھونڈنے لگی، اکرمہ بن ابی جہل کو ڈھونڈنے لگی، تلاش کرنے لگی۔ تلاش کرنے کے بعد وہ جب دیکھتی ہیں اکرمہ بن ابی جہل کو تو کہتی ہیں کہ یبن عمی، اے میرے چچا کے بیٹے، میرے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امان ہے تمہارے لیے، اگر تم اسلام کو قبول کر لیتے ہو، اگر تم اسلام کو قبول کر لیتے ہو تو میں تمہاری زوجیت میں باقی رہوں گی، اور اگر تم اسلام کو قبول نہیں کرتے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امان کو ٹھکرا دیتے ہو، تو میں تمہاری زوجیت میں، تمہاری نکاح میں نہیں رہ سکتی۔ دیکھیے عورت کی زبان میں کتنی تاثیر ہے۔ اکرمہ بن ابی جہل نے کئی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کی تبلیغ کو سنا، لیکن وہاں پر حق کو قبول نہیں کیا، وہاں پر حق کو قبول نہیں کیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو روکنے کے در پہ رہتے تھے ہمیشہ کہ کس طرح سے روک دیا جائے، صحابہ اکرام کو کس طرح سے تکلیفیں دی جائیں۔ لیکن ایک خاتون نے جب اسلام کی طرف بلایا، اپنا پیشکش رکھا، اپنا مطالبہ رکھا خاتون نے، تو فوراً انہوں نے اسلام کو ایکسیپٹ کر لیا، اسلام کو قبول کر لیا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کون تھی؟ ام سلیم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ۔ ان کے پہلے شوہر مالک بن نضر، مالک بن نضر کا انتقال ہو گیا، مالک بن نضر کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونے کے بعد ان کے پاس نکاح کا پیغام آتا ہے۔ ابو طلحہ جو اس وقت اسلام کو قبول نہیں کیے تھے، ابو طلحہ نے رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتی ہیں کہ واللہ، اللہ کی قسم، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں کسی مشرک سے نکاح کر لوں۔ ابو طلحہ آپ بہت اچھے انسان ہیں، آپ کو میں رد نہیں کر سکتی، لیکن میں اس وجہ سے رد کر رہی ہوں کہ آپ مشرک ہیں، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں، اور آپ اتنے اخلاق مند ہیں، آپ اتنے عقل مند ہیں، یہ الفاظ ہیں، آپ اتنے عقل مند ہیں، اور آپ ان معبودوں کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ اپنے معبود کو دیکھیے کہ ایک بڑھئی اسے تیار کرتا ہے، نجار تیار کرتا ہے، اگر آپ اس کو آگ میں ڈالیں گے تو وہ جل جائیں گے، اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، لیکن آپ ان کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ سے ہم نکاح نہیں کر سکتے، آپ بڑے اخلاق مند ہیں، آپ کے مطالبے کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا، لیکن ٹھکرا اس لیے رہی ہوں کہ آپ مشرک ہیں۔ اور ابو طلحہ نے جب اس بات کو سنا تو یہ بات ان کے دل پر جا کر کے لگی، وہ چلے گئے، بار بار نکاح کا پیغام دیتے رہے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ بار بار انکار کرتی رہیں،
اور یہ حوالہ دیتے رہیں کہ میں کسی مشرک سے نکاح نہیں کر سکتی۔ اور ام سلیم نے یہ کہا کہ اگر آپ نکاح کر لیتے ہیں تو حق مہر جو ہوگا وہ اسلام کا قبول کرنا ہوگا، یہ قبول اسلام ہوگا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کو اسلام کو قبول کر لیا، اس کے بعد نکاح ہو گیا۔ تو دیکھیے عورت کی زبان میں کتنی تاثیر ہے۔ ان واقعات کی روشنی میں ہم اپنے معیارات کو ڈھونڈیں کہ ہمارا معیار کیا ہے، ہم کس بنیاد پر نکاح کرتے ہیں۔ ہمارا معیار وہی ہے جو ہم نے پہلے ذکر کیا، حسن کی بنیاد پر نکاح کرتے ہیں، مال کی بنیاد پر نکاح کرتے ہیں، حسب و نسب کی بنیاد پر نکاح کرتے ہیں، لیکن دینداری کو ہم ترجیح نہیں دیتے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجیح دینے کا حکم دیا ہے، ترجیح دینے کا حکم دیا ہے۔ میرے بھائیو، دینداری کو کیوں ترجیح دینا چاہیے؟ بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں زندگی کے جہاں انسان کا قدم بالکل لڑکھڑا جاتا ہے، انسان ہلاکت پہ آ جاتا ہے، لیکن وہاں پر ایک دیندار خاتون، ایک نیک عورت حوصلہ دیتی ہیں، تسلی دیتی ہیں، جو زخم پر مرہم کا کام کرتی ہیں۔ یاد کیجئے پہلی وحی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا جملے بھرے، وہ تسلی بھرے جملے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی تھی کہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم آپ کو اللہ رب العالمین کبھی رسوا نہیں کرے گا، انک لتصل الرحم، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، اور حق بات پر آپ ہمیشہ قائم رہتے ہیں، حق والوں کی تعین کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ تو یہ تسلی بھرے جملے ہیں، اسی لیے اسلاف کرام ہمیشہ دینداری کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ نکاح کا معیار ہے کہ انسان کو نکاح کس بیس پر کرنا چاہیے، نکاح کا معیار کیا ہوگا۔ نکاح کا معیار میرے بھائیو یہی دینداری ہے، نکاح کا معیار صرف اور صرف دینداری ہے۔ پہلے دینداری کو دیکھیں، دینداری آ گئی، اس کے ساتھ ساتھ حسن و جمال بھی آ گیا تو بہت اچھی بات ہے، نور علی نور، لیکن سب سے پہلے دینداری کو ترجیح دیجیے، سب سے پہلے دینداری کو ترجیح دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہے کون؟ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساتھ میں پلے بڑھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو زندگی کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تین دن تک، یہاں تک کیا ہے مہینوں تک چولہا سلگتا نہیں تھا، فقر و فاقہ والی زندگی تھی، پھر بھی انہوں نے کن سے نکاح کیا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ دنیا کی سب سے پاک باز عورت، پاک باز خاتون حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، سب سے دیندار خاتون حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اس لیے دینداری کو سب سے پہلے ترجیح دیجیے۔ اسلاف کے یہاں یہ معمول تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال دیکھیے، حضرت ابوبکر کون ہیں؟ اپنے اعتبار سے مالدار صحابی ہیں، وہ چاہتے تو اپنی بیٹی اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح کسی بڑے سے بڑے امیر صحابی سے کر دیتے، لیکن اسماء کا نکاح کن سے ہوا؟ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ وہ ایک غریب صحابی تھے لیکن دیندار تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ مبشرہ میں ان کا شمار کیا۔ دینداری، تقوی اور پرہیزگاری کے بنا پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کیا۔ اور یہاں تک کہ آیا ہے کہ خلیفہ وقت نے اپنے بیٹے سے کسی سے نکاح کا مطالبہ کیا۔ کس سے؟ سعید بن المسیب سے، جو تابعین میں سے ہیں، بہت بڑے تابعین میں سے ہیں۔ سعید بن مسیب کی بیٹی سے نکاح کا مطالبہ کیا۔ کس نے مطالبہ کیا؟ خلیفہ وقت نے، عبد الملک بن مروان نے یہ پیشکش بھیجا کہ آپ کی بیٹی سے ہم اپنے بیٹے کا نکاح کرانا چاہتے ہیں، سلیمان بن عبد الملک سے۔
انہوں نے کیا کیا؟ ٹھکرا دیا، رشتے کو ٹھکرا دیا۔ خلیفہ وقت کے بیٹے کا رشتہ آیا تو بیٹا کا رشتہ آیا لیکن ٹھکرا دیا۔ اگر وہ چاہتے تو نکاح کرا سکتے تھے، وہاں پر دنیاوی آرام اور آرائش کی زندگی وہاں گزر سکتی تھی، لیکن ہو سکتا ہو آخرت تباہ ہو جاتی، آخرت تباہ ہو جاتی۔ تو انہوں نے دینداری کو ترجیح دیا۔ وہ بخاری کا درس دیتے تھے، احادیث کا وہ درس دینے والے تھے۔ ایک طالب بہت دن سے درس میں غیر حاضر رہا، معلوم کیا کہ بہت دن سے تم غیر حاضر رہے، غیر حاضر رہنے کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے بیان کیا، طالب علم نے، کہ ہماری بیوی جو بہت دن سے علیل تھی، بیمار تھی، انتقال کر گئی، اسی وجہ سے ہم غیر حاضر رہے۔ تو سعید بن المسیب نے پوچھا کیا تم نکاح کرنا چاہتے ہو دوبارہ؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ یا اے استاذ میں اس غریب سے کون نکاح کر سکتا ہے؟ اپنی بیٹی کو کون دے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں دوں گا اپنی بیٹی تمہیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ میں دوں گا اپنی بیٹی۔ اور ان کی بیٹی کیسی تھی؟ اور انہوں نے اپنی بیٹی کو اپنے شاگرد کے گھر چھوڑا، اور گھر چھوڑ کر کے آئے۔ پھر دوسرے دن جب وہ شاگرد اپنے استاد سے پڑھنے کے لیے جانے کا ارادہ کیا تو بیٹی نے کیا کہا؟ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ یہیں تشریف رکھیں، ہمارے والد نے ہمیں اتنا پڑھا دیا ہے کہ ہم آپ کو پڑھا سکتے ہیں۔ تو دیکھیے سعید بن المسیب رحمہ اللہ جو اجلہ تابعین میں سے ہیں، انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح کن سے کرایا؟ ایک شاگرد سے، جن کے اندر تقویٰ تھا، پرہیزگاری تھی، دینداری کی بنیاد پر اپنی بیٹی کا نکاح کرایا۔ اس لیے یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا نکاح الا بولی، کہ ولی کے بغیر کوئی نکاح نہیں، نکاح میں ولی کا ہونا شرط ہے۔ ہر ولی پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کس کے حوالے کر رہا ہے۔ وہ یہ دیکھیں کہ کسی لفنگے کے حوالے تو نہیں کر رہے ہیں، کسی کریکٹر لیس لڑکے کے حوالے تو نہیں کر رہے ہیں، کسی مشرک کے حوالے تو نہیں کر رہے ہیں، جن کے اندر دینداری نہیں ہے، جن کے اندر دین نام کا کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ اس ولی کی جو ذمہ داری ہے، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ ہم ولی ہیں، ہم جو کہیں گے وہی بات ہوگی۔ ولی آزاد نہیں میرے بھائیوں، یاد رکھیے، ولی آزاد نہیں ہے۔ جب لڑکی کا وہ نکاح کریں گے تو پھر لڑکی کی اجازت یہاں شرط ہے، لڑکی کی اجازت کے بغیر کوئی نکاح نہیں کرا سکتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ دیکھا نہیں جاتا ہے، لڑکی سے اجازت اس وقت لی جاتی ہے جب عین نکاح کا وقت ہوتا ہے۔ قاضی صاحب، امام صاحب نکاح پڑھانے کے لیے ہوتے ہیں، اس وقت بولتے ہیں لڑکی سے اجازت لے لیجیے۔ اس وقت اجازت لینے کا کیا فائدہ؟ اس وقت اجازت لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اجازت پہلے ہو، جب رشتے کا انتخاب ہو تب تو ہر ولی پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ جس طرح اپنے بیٹے کے لیے وہ بہو چاہتی کہ بہو نیک ہوں، صالحہ ہوں، حسین و جمیل ہوں، اچھی کیریکٹر والی ہوں، دیندار ہوں، پرہیزگار ہوں، اسی طرح ہر ولی پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ دیکھیں کہ میرا جو داماد بنے گا یہ نیک ہے کہ نہیں، یہ نمازی ہے کہ نہیں، یہ شرک کرنے والوں میں سے تو نہیں ہے، یہ بدعتی میں سے تو نہیں ہے۔ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ہم نے معیارات بدل دیے، آج گھروں کا نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق دے اور جب تک زندہ رکھے، دین و اسلام پر زندہ رکھے، ہمارا خاتمہ توحید پر کرے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔